اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الاخلاص سیکھیں گے۔ سورۃ الاخلاص سورہ نمبر 112 ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب سورت نازل ہوئی تھی تو اس کا سبب نزول یہ تھا، یہ بیان کیا گیا ہے مسند احمد میں کہ مشرکین نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے پروردگار کا نسب بیان کرو، یعنی کس نسب کے اللہ تعالیٰ ہے بیان کرو۔ تو اسی کی مناسبت سے یہ سورہ نازل ہوا تھا، اور یہ جو سورہ ہے اس سورہ کا نام کی پہلی آیت ہی ہے قل هو اللہ احد ہی کے اقرار یہاں قرار دیا گیا ہے، اور دوسرا نام جو ہے اس کا سورۃ الاخلاص، اس کے مضمون کی جو مناسبت ہے اس کے حساب سے ہے، اور یہ خالص سورہ ہے جو توحید کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اور اس کے جو سورہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ اسلام کے ابتدائی دور میں، یعنی شروع کا جو دور تھا اسی دور میں یہ سورہ نازل ہوا تھا، کیونکہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو بہت زیادہ امیہ بن خلف بہت زیادہ تکلیفیں دیا کرتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا، سخت دھوپ میں لٹا کر ان کے اوپر، ان کے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ تو اسی طرح مر جانا ہے، یعنی تجھے اسی طرح مرنا ہوگا۔ ہاں، اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور لات اور عزا، یہ اس زمانے کے بت تھے، اگر تو نے لات اور عزا کی عبادت کی، اس کو پوجنا شروع کیا تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تکلیف برداشت کرتے تھے، لیکن صرف ایک ہی جملہ بار بار کہتے تھے، وہ تھا احد احد احد، یعنی واحد، وہ ایک ہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اتنی تکلیف میں بھی وہ یہی الفاظ اپنی زبان پر بار بار لاتے تھے، احد کا لفظ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو سورہ ہے یہ اسلام کے شروعات کا جو دور تھا، ابتدائی جو دور تھا، تبھی یہ سورہ اخلاص نازل ہوا تھا۔ اور یہاں پر جو سورہ کی فضیلت آئی ہے، ویسے تو دکھنے میں یہ بہت ہی چھوٹا سورہ ہے، لیکن اس سورت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ انہا لا تعدل ثلث القرآن، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ یعنی قل هو اللہ احد قرآن کا 1/3 حصے کے برابر ہے۔ بخاری کتاب الفضائل میں اس کی بیان ہوا ہے۔ تو یہ سورت معنی کے اعتبار سے توحید کا مضمون اس میں کثرت سے بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک وحدانیت کے بارے میں۔ تو اسی کے حساب سے اور قرآن میں بھی جو اکثر آیتیں آئی ہیں وہ آیتیں سارے کے سارے توحید کے اوپر ہیں۔ تو اسی کی مناسبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1/3 قرآن ہے۔ اور ایک بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب نماز پڑھتے تھے تو سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور دوسرا سورہ پڑھتے تھے، اور اس سورے کے بعد سورہ اخلاص ضرور پڑھا کرتے تھے ہر رکعت کی، ہر نماز میں۔ تو صحابہ کرام اتنی پابندی سے، اتنی محبت سے سورے کو پڑھا کرتے تھے، جس کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری اس سورے سے محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی، یعنی اتنی اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے تو صرف 4 آیتیں، لیکن اس میں اتنی بڑی صورتیں، اتنی بڑے مطلب اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے اور وہ ایک ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، مشرکین کو یہ جواب دینے کے لیے کہا کہ وہ اللہ کیا ہے؟ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، اور وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود، کوئی الہ، کوئی گاڈ یا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہاں پر بیان کر دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یعنی وہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی کوئی معبود ہے، یا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ناموں میں، کسی کو کاموں میں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ وہ اللہ جس کا نام وہ ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ چاند کو پوجنا، سورج کو پوجنا، سورج کی عبادت کرنا، پانی کی عبادت کرنا، سمندر کی عبادت کرنا، جس چیز سے ڈرے ہم اس کی عبادت کرنا، سانپوں کی عبادت کرنا، یا پھر کوئی اور چیز کی عبادت کرنا، پتھروں کو پوجنا، یہ ساری چیزیں یہاں پر منع کر دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ کہو وہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کو پوجا جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے سامنے خالص عبادت کی جائے، اسے کہتے ہیں معبود۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا تشرک باللہ، کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ شریک پسند نہیں کرتا۔ اور لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو جوڑ لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر اپنے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا الہ نہیں۔ تو چلیے پھر ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، معبود برحق جو بے نیاز ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کہتے ہیں کسی کا محتاج نہیں۔ جیسا اب ہم دنیا میں کھانے کے محتاج ہیں، پینے کے محتاج ہیں، سونے کے محتاج ہیں، ہاں ہمیں اونگ آتی ہے، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں تھکان ہوتی ہے، ہمیں چیزوں کی ضرورت ہے، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہمارے رشتوں کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ جو معبود ہے یہ برحق ہے، حق ہے یہ، اور یہ بے نیاز ہے، ایک دم کسی کی پرواہ نہیں، کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے عبادت کرتے ہیں، ہم کسی اور کے لیے عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ، کوئی نقصان نہیں ہے۔ کیونکہ آپ تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتوں کو بنایا ہے، اور وہ فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں، اور کئی ایسی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، کئی ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم عبادت کریں یا نہ کریں، اگر ہم اللہ کے سوا کسی کو پکاریں نہ پکاریں، اس سے کسی کا نقصان یا فائدہ نہیں۔ فائدہ اور نقصان صرف ہمارا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم کام کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ دوسری قوموں کو یہاں پر لے آئے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم ایک مثال ہے ہمارے سامنے، پوری پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، پھر اس کے بعد نئی قوم کو لایا جو اللہ کے دین کو بھی ماننے والے تھے، کچھ نہیں بھی ماننے والے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو پیدا کر دیا۔ تو یہاں پر وہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد،
لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی پیدا نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ جھوٹ ہے. کیونکہ ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا نہ اللہ تعالیٰ کا باپ ہے نہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے خود انکار کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی باپ نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی بیٹا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا. جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے دادا دادی نانا نانی، اللہ تعالیٰ کی کوئی نسل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینے والا ہے، تبھی تو وہ ہمارا رب ہے. ورنہ جو ہماری طرح ہی انسان ہو یا ہماری طرح چیزیں ہوں یا ہماری طرح کوئی چیز ہے تو پھر وہ رب کیسے ہوگا؟ رب کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص چیز، جس کے جیسا، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ اس کا کوئی خاندان ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ایک ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا کیا، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پیدا، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوئے. اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی نہیں. قرآن میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے. پھر اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے الفاظ بیان کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ ان کی زبان سے سیم ویسی ریپیٹ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں ہوں بے نیاز. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے، یعنی ہم جو انسان ہیں اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے ہیں نعوذ باللہ. یعنی میرے لیے وہ اولاد ثابت کرتے ہیں، حالانکہ میں ایک ہوں اور میں بے نیاز ہوں. میں نے کسی کو نہ جنا ہے، نہ کسی سے میں پیدا ہوا ہوں، اور نہ کوئی میرا ہمسر ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اب دوسروں کو جو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. تو یہ حدیث میں بیان ہوئے ہیں الفاظ، یعنی بندہ مجھے گالی دیتا ہے، یعنی میرے لیے وہ گالی کیسے دیتا ہے؟ میرے لیے اولاد بناتا ہے. مجھے کسی کے ساتھ جنا ہوا کہتا ہے، یا کوئی مجھ سے جنا ہوا کہتا ہے، یعنی کوئی اس سے پیدا ہوا. تو یہاں پر معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے. آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ ہم شرک سے بچتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک شرک سے بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک اور بدعات سے محفوظ رکھے، اور ہم صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنائیں، اور اللہ تعالیٰ
ہم کو اپنے خالص بندے بنا لیں، اپنے پسندیدہ بندے بنا لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔